تو اذان محترم، بہرحال یہ مشکلات تو رہتی ہیں ایک مجازی طور پر پخش کرنے میں. بہرحال میں اپنی بات سے ربط لوں کہ جب انسان اس بات کو سوچ لے علم یعلم بان اللہ یرا، کہ پروردگار اسے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، پروردگار اسے ہر جگہ دیکھتا ہے کہ وہ انسان کیا عمل انجام دے رہا ہے، کیا عمل انجام نہیں دے رہا. اور جب یہ انسان اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ تو اس کے لیے پروردگار حق کے راستے، ہدایت کے راستے کھول دیتا. اور جب حق اور ہدایت کے راستے کھل جائیں گے تو انسان کامیابی اور کامرانی کی زندگی گزار سکتا ہے. اور جب کامیابی اور کامرانی اسے حاصل ہو جائے گی تو سعادت بھی اسے حاصل ہو جائے گی. تو اذان محترم، جو ہمیں درس مل رہا ہے روز عاشور سے، کہ جس درس کا نام ہے انسان کی ہمت کا بلند ہونا، تو کربلا میں بہت سے واقعات ہیں. ایک بلندی ہمت کا ہونا، جس طریقے سے میں نے بہرحال مثال عرض کی کہ اگر آپ واقعاً کربلا کے ایک ایک نقطے کو دیکھیں گے، کربلا کے ایک ایک جز کو دیکھیں گے اور ان جز کو ملا کر اندازہ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس قدر دروس اس روز عاشور سے ملے. وہ دن جو محدود دن ہے، وہ دن کے جو کچھ زمانے کا دن ہے، وہ دن کے جو ایک مخصوص دن ہے، لیکن پروردگار نے اس دن میں وہ قدرت رکھ دی، اس دن میں وہ اہمیت رکھ دی کہ وہ تمام عالم انسان کے لیے، بلکہ میں کہوں انسانیت کے لیے ایک درس بن کر اجاگر ہے. تو یہ فقط یہ نہ سوچے انسان کہ یہ فقط اس دن سے مخصوص رہا، بلکہ آج کے دور میں بھی اگر کربلا کا رخ کریں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کربلا انسان جب جاتا ہے، اگر روایتوں میں موجود ہے کہ جو انسان کربلا جاتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اس کو بخش دیا جاتا ہے تاکہ اب وہ انسان اپنے آپ کو انسان بنا سکے، تاکہ انسان بنانا ہدف ہے. امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے حر جوفی سے مخاطب ہو کر کیا کہا تھا؟ یہ کہ مجھے تلوار گھوڑے نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ انسان چاہیے، تاکہ میں انسان بنا سکوں. یہ درس ہمیں روزہ عاشورہ سے حاصل ہو رہا ہے. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جب انسان اس ہدف پہ پہنچ جاتا ہے، جب انسان اس ایسے مقام پہ سعادت اور شہادت کو اپنے روبرو دیکھتا ہے، نورانیت کو حاصل کرتا ہے. کیا حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن اوسجا یا دیگر افراد کے جو امام کے ہمراہ تھے کیا جوان تھے؟ نہیں، بلکہ ایک عمر دراز تھے، مگر ان کی ہمتیں اتنی بلند تھیں، ان کا جذبہ اتنا بلند تھا، ان کا مزاج اس قدر تبدیل ہو گیا تھا، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ وہ ظاہری طور پر تو عمر دراز تھے مگر ان کے دل جوان تھے. اور اس دل کا جوان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس ضعیفی میں بھی کمر پہ پٹکا باندھے ہوئے بھی امام کے ہمراہ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ صف ایسی ہے کہ جہاں پر 6 مہینے کا بھی بچہ ہے اور 80 سال کا بھی بوڑھا ہے. یہ درس ہمیں مل رہا ہے ہمت کے بلند ہونے پر. آج کے بعد کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں یہ نہیں کر سکتا. اگر چاہو گے تو کر پاؤ گے، اگر نہیں چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے. ہمیشہ جب بھی یہ بات ذہن میں آئے تو ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ کیونکہ وقت کا امام بھی آئے گا اور وقت کے امام کو بھی ضرورت ہے. اب وقت کے امام کو جو ضرورت ہوگی تو وہاں عمر نہیں دیکھی جائے گی، وہاں ایج نہیں دیکھی جائے گی، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ انسان ہمارے کام کا ہے یا نہیں ہے، یہ انسان ہمارے کام کا نہیں ہے. لیکن وہاں مقصد کیا ہوگا؟ کہا گیا روایتوں میں موجود ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام اپنی آواز کو بلند کریں گے تو وہاں یہ عالم ہوگا کہ بچہ بھی چلتا ہوا امام کی طرف جائے گا، جوان بھی چلتا ہوا امام کی طرف جائے گا، بوڑھا بھی چلتا ہوا امام کی طرف جائے گا. کیوں نہ جائے؟ کیونکہ خود ان کے جد امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں، دشمنوں کے روبرو آئے ہیں، تو بچہ بھی ہمراہ ہے، جوان بھی ہمراہ ہے، بوڑھا بھی ہمراہ. یعنی ان چیزوں سے ہمیں درس حاصل ہو رہا ہے کہ جب اس زمانے میں امام کو ضرورت انسان کی تھی تو آنے والا زمانہ جب وقت کا امام ظہور کرے گا تو امام کو نہ عمر سے لینا دینا ہے، نہ ایج سے لینا دینا ہے، بلکہ
انسان کے جذبے کا تعلق ہوگا، انسان کی بلند ہمتی کا تعلق ہوگا. جب یہ ہوگا تو انسان کی انسان جو ہے امام کے ہمراہ بھی رہ سکے گا اور امام کی مدد بھی کر پائے گا. ظاہر محترم اگر اس طریقے کے معاملات رہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ممکن نہیں ہے، تو یقین جانے وہ کسی ہدف پر نہیں پہنچ سکتا اور وہ امام کے ہمراہ ہونے کی بھی توفیق نہیں رکھ سکتا. کیونکہ امام چاہتے تو کربلا میں ہزاروں کا مجمع لے جاتے، لیکن امام کو بلند ہمت والے چاہیے تھے، نہ کہ بھیڑ کو اکٹھا کرنا تھا. کیونکہ بھیڑ کا اکٹھا کرنا فخر نہیں ہوتا. فخر تو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ کھڑا ہو تو آخری وقت تک اس کے ساتھ کھڑا ہو. جیسے مثال حبیب ابن مظاہر کی ہے، دوستی ایسی اپنائی کہ چاہے ضعیفی کے عالم میں بھی ہو امام کے خط پر آ گئے. حاضران محترم، آج 5 محرم ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ یہ دن گزرتے چلے جائیں گے. وہ دن کہ جس کا انتظار ایک زمانے سے ہوتا ہے، لیکن یہ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے ہیں، رواں دواں ہیں، اپنی آخری وقت پر ہیں. 4 سے 5 دن اور ہیں اور یہ جو 10 دن کا سلسلہ ہوتا ہے وہ تمام ہو جاتا ہے. انسان ان دنوں کا انتظار نہیں معلوم کتنے مہینوں سے کرتا ہے، لیکن جب یہ دن گزرنے لگتے ہیں، روایتوں موجود ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے زندگی میں ایام ازا آئے ہوں، تمہارے زندگی میں ایام حسینی آئے ہوں اور تم نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے یوں ہی گوا دیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے پیغام حسینی کو قبول نہیں کیا. حاضران محترم، چونکہ امام حسین کا ہدف یہی رہا کہ سامنے والے ہدایت پا جائیں، گمراہی سے ہٹ جائیں، راہ راست پہ آ جائیں. جب ایسا ہو جائے گا تو یہ انسان خود نام حسین کے ساتھ اب اپنے آپ کو وقف کر دے گا تو سعادت و ہدایت کو حاصل کر پائے گا. میں نے جس طریقے سے عرض کیا کہ یہ ہمت کا تقاضا ہے، یہ بلند ہمتی کا تقاضا ہے کہ جو ہمیں روز عاشور سے مل رہا ہے، کہ جہاں نہ عمر کی قید ہو رہی ہے، نہ ایج کی قید ہو رہی ہے، نہ تجربے کی قید ہے، بلکہ کیا فقط یہ کہ انسان کی خود کی ہمت کس قدر بلند ہے. اور یہ فقط ایک طرفہ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں جو عورتیں تھیں، وہ عورتیں بھی، وہ بیبیاں بھی اس عالم پہ تھیں کہ وہ اگر اپنے بچوں کو بھی بھیج رہی، یقین جانے، کیونکہ بہت ہی سخت منظر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اگر اپنی کسی عورت سے کہے کہ تم اپنے بچے کو میدان میں بھیج دو تاکہ وہ شہید ہو جائے، وہ مر جائے، وہ اس دنیا سے چلا جائے. حضرت مطلب ماں کے کلیجے کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. یعنی یہ کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو کسی راہ پر بھیج رہی ہے تاکہ وہ اس راہ پہ جا کر شہید ہو جائے، مر جائے، تو اس سے اندازہ انسان لگا سکتا ہے کہ کتنی ہمت اس عورت کی بلند ہوگی، کس قدر اس کی ہمت بلند ہوگی، کس قدر وہ خدا کو دیکھ رہی ہوگی، کس قدر عظمت خدا کا اندازہ لگا رہی ہوگی جو اس مقام پر جا کر پہنچ گئی. اذان محترم، کربلا میں یہ بہت سے واقعات آپ کو نظر آئیں گے. یہ جو درس ہمیں عاشور سے مل رہا ہے نا، یہ فقط امام حسین کے کردار سے نہیں مل رہا، یہ فقط جناب علی اصغر کے کردار سے نہیں مل رہا، بلکہ تمام جتنے بھی کربلا کے میدان میں ہیں، امام کے ہمراہی ہیں، تمام کی زندگی کو آپ دیکھیں ایک ایک کر کے، تو کوئی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے، کوئی اپنی تمام دنیا کو چھوڑ کر آ رہا ہے. جو ابھی تازہ شادی ہوئی تھی، وہ اسی کچھ کہا گیا کہ کچھ دنوں پہلے شادی ہوئی تھی، اس شادی کو ترک کر رہا ہے. یعنی یہ تمام ہمتیں بلند ہونے کی علامتیں ہیں کہ اگر کوئی جوان ہے کہ جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اور ابھی وہ خوبصورت زندگی جی سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں اس زندگی کو قربان کر رہا ہوں اور حسین کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں. یہ درس ہمیں درس عاشورہ سے مل رہا ہے. 5 محرم منسوب ہے اون محمد سے. ایک روایت عرض کروں گا اور آپ کی عبادت کو تمام کر دوں گا. کہا کہ جب تمام لوگ آمادہ ہونے لگے تھے جنگ کے لیے،
اور فہرست بن رہی تھی کہ اب اس کے بعد یہ جائے گا، اس کے بعد یہ جائے گا۔ اونو محمد بے چین ہے، اور بے چینی کا عالم یہ ہے کہ ماموں نے میرا نام لکھا ہے یا نہیں لکھا، آقا نے میرا نام لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ بار بار آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں آقا ہمارا نام بھی ہے، آقا ہمارا نام بھی ہے۔ اتنے میں سنتے ہیں کہ امام ان کے سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ اونو محمد دوبارہ خیمے میں جاتے ہیں، دوبارہ خیمے سے باہر آتے ہیں، دوبارہ یہی سوال ہوتا ہے، کہا تمہیں کون بھیج رہا ہے؟ کہا اماں بھیج رہی ہیں۔ کہا اگر روایتوں میں موجود ہے کہ امام خیمے کی طرف جاتے اور جانے کے بعد کہتے بہن زینب تم کیوں اونو محمد کو بھیج رہی ہو؟ یہ تو نشانی ہے، عبداللہ کی نشانی ہے، تم انہیں کیوں بھیج رہی ہو؟ ایک مرتبہ زینب کبریٰ بولتی ہے امام سے، کہتے ہیں کہ ہے حسین ذرا آقا یہ بتائیں کہ کیا میرے بچے اس جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہیں؟ کیا کوئی خطا ہو گئی ہے؟ امام نے کہا نہیں کوئی خطا تو نہیں ہوئی، لیکن تم ان کے غم کو کیسے برداشت کرو گی؟ ہاں اذان محترم امام کا مخاطب ہونا ہے زینب سے، کہتے کہ تم ان کے اپنے بچوں کے غم کو کیسے برداشت کرو گی؟ ابھی تو یہ بچے ہیں، ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، ان کو تم کیسے برداشت کرو گی؟ ان کے لاشیں کو کیسے دیکھو گی؟ میں دستے دب جوڑ کے امام سے کہوں گا امام آپ اپنی بہن کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو کیسے برداشت کرے گی، ان کے غم کو کیسے برداشت کرے گی؟ لیکن ابھی ایسے ہی وقت آنے والا ہے کہ علی اکبر کا جنازہ میدان میں ہوگا، کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا۔ اے امام علی اکبر کے بعد فقط قربانی یہاں کافی نہیں ہوگی، ابھی تو علی اصغر بھی جانے ہیں، علی اصغر کو تیر بھی کھانا ہے، آپ کے ہاتھ میں شہید ہونا ہے۔ اے امام آپ کیسے غم کو برداشت کریں گے؟ لیکن ہاں اذان محترم اصرار ہوتا ہے، اونو محمد کو اجازت ملتی ہے، روایتوں میں موجود ہے اونو محمد دونوں ایک ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہاں اب کیا دیکھتے ہیں پیچھے پیچھے ماموں آ رہے ہیں، رک جاتے ہیں، رکنے کے بعد سوال کرتے آقا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا میرے لال تم جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کیسے جنگ کرو گے۔ ہاں اذان محترم روایتوں میں موجود ہے کہ اونو محمد نے بہت ہی خوبصورت جنگ کی، دونوں پہلوؤں سے جنگ کی، لیکن ہاں چونکہ ماں نے کہا تھا کہ اونو محمد اگر جنگ کرتے ہوئے فرات کے کنارے پہ پہنچ جاؤ تو میرے بیٹو تم جو ہو پانی مت پینا، اگر ایک قطرہ بھی پانی تمہارے منہ میں گیا میں تو اپنے دودھ کو تمہارے لیے نہیں بخشوں گی۔ ہاں اذان محترم روایتوں میں موجود ہے کہ محمد جو ہے ان کو پیاس کی شدت اتنی قدر ستانے لگی کہ پانی کے کنارے پر ہے، لیکن بارہا اپنی ماں کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ اماں نے منع کیا ہے کہ پانی نہیں پینا۔ روایتوں میں موجود ہے اس کشمکش میں ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اب نہ اون محمد کو دیکھ پا رہے ہیں نہ محمد اون کو دیکھ پا رہے ہیں۔ روایتوں میں موجود ہے دونوں بھائی ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہیں، اسی کا موقع دیکھ کر ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ لیکن قیامت یہاں تمام نہیں ہوئی، آواز کو بلند کرتے ہیں اے آقا ہمارا آخری سلام لے، اے ماموں ہماری مدد کے لیے آئے۔ روایت میں موجود ہے اتنی سی آواز سننی تھی، عباس ایک طرف سے روانہ ہوتے ہیں، حسین ایک طرف سے روانہ ہوتے ہیں، اپنے لال کا جنازہ لیتے ہیں، اس لاشے کو لے کر اب جیسے جیسے خیمے کے قریب آتے ہیں امام کے دل میں بے چینی ہے کہ زینب جب اپنی بچوں کی لاشیں کو دیکھے گی، اپنے بچوں کے لاشیں کو دیکھے گی، کیسے برداشت کر پائے گی، کیسے برداشت کر پائے گی، ہم کیسے سہارا دیں گے؟ ہاں اذان محترم میں دستے جب جوڑ کے پھر امام سے کہوں گا امام اب اونو محمد کے لاشیں کو لانے میں اس قدر بے چینی اختیار کر رہے ہیں، ذرا سوچے جب علی اصغر کا جنازہ آپ خیمے میں لائیں گے تو رباب کیسے برداشت کریں گی؟ ہاں اذان محترم اونو محمد کا جنازہ خیموں میں آتا ہے، آواز دی جاتی ہے زینب آؤ اپنے بچوں کو دیکھ لو، تمہارے بچوں نے بڑی خوبصورتی سے جنگ کی ہے۔ روایتوں میں موجود ہے زینب آتی ہے، زینب آنے کے بعد روتی نہیں ہے، روایت موجود ہے کہ زینب نے گریہ نہیں کیا، گریہ نہ کر کے دونوں لاشوں کے درمیان ایک جگہ کو بناتی ہے اور جگہ کو بنا کر سجدہ شکر ادا کرتی ہے کہ پروردگار تو میری اس قربانی کو قبول کرنا۔ لیکن ہاں اذان محترم زینب نے یہاں تو قربانی کا شکر ادا کر دیا، زینب نے یہاں تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ روایتوں میں موجود ہے ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ابھی کہاں تک برداشت کرتی؟ روایتوں موجود ہے کہ جب زینب مدینے واپس گئی ہے اور مدینے جانے کے بعد جب اپنے گھر میں گئی ہے نا، تو جب گھر میں جانے کے بعد روایتوں میں موجود ہے زینب کہیں نہیں رہی، زینب شام میں بھی اونو محمد پہ نہیں رہی، نہ زینب کربلا میں اونو محمد پہ رہی ہے، لیکن جب گھر میں گئی اور گھر میں جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، اب ماں کا دل بے چین ہو گیا، آواز بلند کی ہے اونو محمد تیری ماں ہمیشہ تجھے یاد کرتی رہی ہے۔
کہیں ایسا نہ سوچنا کہ ماں تمہیں بھول گئی. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اذن بقضاء تسلیما بامرہ. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اس بیماری کو نیست و نابود فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ان کے لشکر میں ہونے کا شرف حاصل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.